السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں ان کی امتی بنایا۔ ہر مسلمان پر یہ ضروری اور فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے علم حاصل کریں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 40 جگہ پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی تابعداری اور اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین اور عمدہ نمونہ نبی کی زندگی کو قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ رکھا گیا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کی توقع رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ ہم اور آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم تبھی اللہ سے محبت کرنے میں سچے شمار ہوں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع نہ کر لو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کہہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو نبی کی اتباع کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور نبی کی اتباع اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہم نہ جانیں۔ معزز حضرات، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسے ہوتی تھی، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ کلپس بنائیں گے تاکہ ہمارے اور آپ کے گھر کا ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ماحول کی طرح ہو، ہمارے گھر کی زندگی بھی نبی کی زندگی کے مماثل ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی نبی کی اتباع اور اطاعت میں ہی بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیبوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کامیابی کا ایک راستہ بتایا ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی کی سیرت کو ہم سمجھیں، پڑھیں۔ نبی کی سیرت کو کئی انداز سے لکھا گیا ہے اور کئی انداز سے سنایا جاتا ہے، تو لہٰذا کبھی نبی کی زندگی کو تاریخی انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کی پیدائش کہاں ہوئی، نبی کی پیدائش سے پہلے کے حالات کیا تھے، نبی کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسے تھی، مکی دور کیسے تھا، مدنی دور کیسے تھا، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبوں میں سے کسی شعبے کو لے کر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اس شعبے میں کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسے ہوتی تھی۔ ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں ان کے تعلق سے جاننا ہم پر بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے احکام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا دنیا میں بھی ضروری ہے، اور خبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے آپ کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ من نبیوں کا، بتاؤ تمہارے نبی کون ہے۔ اگر ہم نبی کے بارے میں نہیں جانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، تو قبر میں ہم اور آپ جواب نہیں دے سکتے۔
تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو نبی کی زندگی کے تعلق سے جاننا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے کامیاب شخصیات آتی ہیں، لوگ دیوانوں کی طرح ان کی زندگی کے تعلق سے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لائف اسٹائل کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے عظیم شخصیت ہیرو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ایک اسلامک لائبریری ہونی چاہیے جس میں قرآن مجید کی تفسیر، حدیث رسول میں سے کوئی معتبر کتاب اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی کتاب ہم اپنے گھروں میں رکھنی چاہیے، تاکہ ہم اور اپنے بیوی بچوں کو اسلام کی صحیح تعلیم جو ہے فراہم ہو سکے، اور اللہ رب العالمین کے نظر میں ہم اور آپ مقبول ہو جائیں، اس اعتبار سے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارا، نبی کی زندگی کو ہم نے آئیڈیل بنایا۔ میرے دوست بزرگوں، سیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے زندگی کے تعلق سے جاننا۔ سیرت النبی کا مطلب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات، نبی کے عادات و اخلاق کو جاننا، یہ ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کی زندگی میں اپنا نمونہ ڈھونڈنے کے یا پھر نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔